یہ شخص ان کے خلاف چل رہا ہے. اب ان کی لڑائی شروع ہوئی. نمرود کے پاس سارے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں ایک شخص ہے وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا کوئی سدباب کریں, اس کو روکے. تو سارے پریشان تھے اس کو کیسے روکا جائے. اب سوچ بچار میں تھے کہ شیطان بھی اپنے مرتبے, اپنے روب, اپنے جلال کے ساتھ اس میٹنگ میں آدم کا کہنے لگے قالوا حرقوہ, مشورہ کرنے لگے آپس میں کہ جناب ابراہیم کو جلا دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اگر کچھ کرنا ہے اپنے معبود اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے نا, پھر یوں کرو کہ ان کو جلاؤ. اب جلانے سے پہلے جب میٹنگ ہو رہی تھی نا درباریوں کے ساتھ نمرود کی, تو ایک بزرگی کی شکل میں شیطان آ گیا. شیطان بندے کو کہیں پہ بھی معاف نہیں کرتا. وہ مختلف وسوسوں, خیالات اور ظاہری شکل کے ساتھ شیطان آتا ہے جب اس نے اپنے رستے پہ لوگوں کو لگانا ہوتا ہے. شیطان آ گیا, بڑی سفید داڑھی تھی اس کے سر پہ امامہ تھا, بزرگی کی حالت. وہ آ گیا نمرود کے پاس آیا اور نمرود کو کہنے لگا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, میں آپ کے لیے آیا ہوں. مشورہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے, اور بہت بڑی آگ جلائی جائے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے یہ جل جائے گا تو آپ کے خداؤں کو جو ہے وہ پھر کوئی برا بلا کہنے والا نہیں. اب نمرود نے کہا کہ برے وقت میں کوئی اچھا انسان میرے پاس آ کے اس نے اچھی صلاح دی مجھے. اس نے آرڈر کیا ہے کہ ایک بہت بڑی دیوار بنائی جائے, تقریباً 45 فٹ اونچی اور 45 فٹ لمبائی کی, یا دیگر روایتیں بھی اس کے حوالے سے موجود ہیں. پہاڑیوں کے درمیان دیوار بنائی گئی اور پھر اس میں تمام لوگوں کو حکم ارشاد کیا گیا نمرود بادشاہ کی طرف سے کہ اس کے اندر لکڑیاں اکٹھے ہیں. کئی دن تک, 6 مہینے تک کی روایت بھی ہے کہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے اور کما کما کے لکڑیاں خرید کے ایندھن بناتے رہے, کیونکہ ابراہیم کو جلانا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو پابند سلاسل کیا گیا, ان کو پکڑ لیا گیا, لکڑیاں جمع. اور اس دور کی یہ بات تھی کہ جو اب توہمات ہے نا ہمارے ہاں بھی کہ یار یہ ایسا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا, میں یہ منت مانوں, میں یوں فلاں بیری کے ساتھ کوئی دھاگا باندھ دوں, فلاں جائے وہ چکر ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ دوں, فلاں گندے نالے سے میں پانی پی لوں, اس طرح کے توہمات ہے تو فلاں کام ہو جائے گا. تو اس وقت بھی عورتیں اسی طرح توہمات کرتی تھی, کہتی ہیں جی منت مانتی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ابراہیم کے لیے لکڑیاں جمع کروں, اس طرح کی. بہرحال آگ جلائی گئی. جب آگ جلا دی گئی تو وہ تو آگ اتنی کہ آسمان تک شعلے بلند ہو رہے تھے, تو اس کے قریب جانا, بلکہ فضا میں پرندے بھی اگر اڑ کے جا رہے تھے تو وہ بھی جل کے گر پڑتے. تو پھر کیا ہوا؟ اسی شیطان نے مشورہ دیا کہ میں نے جنت میں جہنم میں ایک منجنیق دیکھی تھی, اور وہ بڑے بڑے بانسوں کے ساتھ ایک جھولے کی طرح رسی ڈال کے پھر اس کو پھینکا جاتا تھا. تو اس نے آ کے مشورہ دیا قریب تو جا نہیں سکتے, ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا ہے, لہٰذا اس رسی میں باندھ کے ان کو پھینکا جائے. وقت آ گیا قریب, جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں. نمرود ساری بادشاہی سارے جلال کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا, اونچی جگہ اس نے بنائی دیکھنے کے لیے. اب جو جھوٹے خدا ہوتے ہیں نا ان کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہونا ہوتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اب تیار ہے بالکل ان کو آگ میں ڈالا جانا. قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے لیے بالکل تیار ہے, منجیق کھینچی جا چکی ہے. تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو تھے وہ آئے, باری باری اپنی خدمات پیش کی کہ مجھے حکم دے میں بارش برسا دوں, مجھے حکم دے میں آندھی چلا دوں, مجھے حکم دے میں زمین کو الٹا کر دوں. میرے خلیل نے ایک ہی ان کو پیغام دیا, جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل, تم میری مدد کو آئے ہو. وہ جانتا ہے جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں, کسی اور کے لیے تو نہیں جا رہا. جس کے لیے آگ کا ایندھن بننا جا رہا ہوں وہ جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے. تو پھر وہ اگر یہ یار میرا دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاوا, تو یار میرا اس میں راضی ہے کہ ابراہیم آگ میں جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو رب کو اگر منظور نہیں ہوگا تو وہ مجھے بچا لے.
تو سارے فرشتوں کی جو ہے وہ آفر جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پاس رکھ. اور علامہ صاحب قلندر لاہوری بھی اس موقع پہ وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی. عقل سوچ رہی ہے کہ جانا ہے کہ نہیں، جل جاؤں گا. عشق کہتا ہے چھلانگ لگا یار تو راضی ہو جائے گا. عشق اور عقل کا کوئی موازنہ نہیں. عقل سوچتی ہے، وہ ترازو لیتی، عشق نہیں سوچتا، عشق نہیں سوچتا. اور جناب ابراہیم وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کا تو عشق تھا اپنے رب کے ساتھ، انہوں نے نہیں سوچا. پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر آج بھی ابراہیم سا ہو یقین پیدا تو آگ بن سکتی ہے، آگ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آگ آج بھی کسی اللہ والے کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ابراہیم کا سا یقین تو ہو، کم از کم ابراہیم کا سا یقین تو ہو نا اندر. تو جب ابراہیم اندر جا رہے تھے تو سبحان اللہ فرشتوں کی ساری آفریں ٹھکرا دی، فرشتوں کے سارے جو ہے وہ ٹھکرا کے اب رب کا قرآن ڈائریکٹ نازل ہوا، رب کا فرمان ڈائریکٹ نازل ہوا. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ہم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ صافات، ہم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا نارو اے آگ. اللہ نے آگ کو خود مخاطب کیا انڈائریکٹ، وحی کے ذریعے نہیں کسی نبی کو فرمایا ہو کہ آگ کو حکم دو، نہ اللہ نے خود فرمایا یا نارو اے آگ کونی بردم و سلام علی ابراہیم. میرا ابراہیم تجھ میں آ رہا ہے، ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن، سب کے لیے نہیں. اگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس جگہ آیت میں اگر ابراہیم کا ذکر ہو، اللہ نہ فرماتا نا، تو جو اللہ کا ڈائریکٹ حکم تھا آگ کو، تو آگ کبھی بھی اپنے اندر حرارت کی تاثیر پیدا نہ کر سکتی. آگ کے اندر حرارت کی تاثیر ہے، اس کے اندر جاؤ جلا دیتی ہے. کسی چیز کو پکانا ہو آگ میں پکایا جاتا ہے، اس کی تاثیر حرارت ہے، گرمی ہے، حدت ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگ کو خصوصی حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور گلے گلزار بن جا، میرا ابراہیم تجھ میں تشریف لاتا. اور ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے، 40 دن تک آگ میں رہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جنتی ماحول بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو صرف اتنی تکلیف ہوئی کہ روایات میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہوا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، انسان تھے نا، نبی بھی انسان تھے، تو اپنے نبیوں کے لیے اللہ نے اپنے مقرب فرشتوں کو خادم بنا کے بھیجا. جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس پسینے کو خشک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الملائکہ جناب جبرائیل کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اور جبرائیل حضرت ابراہیم کا پسینہ خشک فرما رہے تھے. صرف اتنی تکلیف آئی. کتنی بڑی آگ تھی، او 4 دانگ عالم میں اس میں. اور پھر یہاں پہ ایک یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو لوگ لے کے آتے تھے نا، دور دور سے ایندھن لے کے آتے تھے، تو مختلف سواریوں پہ ایندھن لے کے آیا کرتے تھے. وہ سواریاں نہیں چلتی تھی. اللہ کی حکمت تھی کہ کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے اذن سے یہ پتا تھا کہ یہ تو کسی نبی کی تکلیف، لہٰذا نہیں چلتے تھے. زیادہ سے زیادہ جس چیز نے ایندھن ڈھویا نا، لاد کے اس پہ لایا گیا، تو وہ خچر تھا. اللہ تعالیٰ نے خچر کی نسل کو ختم فرما دیا. بہت کم ہے نا، تقریباً ناپید ہو چکا ہے، تو اس نسل کو ختم فرما دیا. اور پھر دوسرا دشمن جانوروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اور ہوا دینے کے لیے چھپکلی کو جو ہے وہ اس نے بھی اپنا حصہ ڈالا. ظاہر ہے وہ آگ تو نہیں جلا سکتی تھی، یا وہ لکڑیاں تو نہیں جمع کر سکتی، لیکن وہ بھی نبی کی دشمنی میں اس نے بھی تھوڑی بہت پھونکیں ماری. تو حضور علیہ السلام حضرت ام شریک روایت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چھپکلی کو جہاں دیکھو مار دو اس کو، کیونکہ یہ بھی میرے دادا حضرت ابراہیم کی آگ جلانے میں مدد کرتے ہیں. اور ایک عورت حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائی حجرہ مبارکہ میں. تو آپ نے دیکھا کہ کونے میں ایک نیزہ پڑا ہوا تھا، اونچا لمبا بھاگ. تو اس عورت نے پوچھا کہ ام المومنین یہ کس لیے رکھا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ گھر میں اگر کوئی چھپکلی ہو تو میں اس کو مار دیتی ہوں. عرض کرنے پہ پوچھا کہ کیوں مارتی ہو؟ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سرتاج نے فرمایا کہ یہ چھپکلی جو تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جلایا جا رہا تھا تو یہ بھی پھونکے مارتی تھی، اس لیے اس کو مارنے کا. اس کو اور ثواب کے لیے بھی مارنا چاہیے. جہاں پہ گھروں میں نوست کی علامت، اس کو ختم کرنا چاہیے.
تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن تک رہے، میزبانیاں وہاں پہ، کھانا بھی اللہ کی طرف سے، پینا بھی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ 40 دن تک کوئی باہر سے تو کھانے پینے نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے غیبی اسباب پیدا، وہ تو ولیوں کے لیے فرما دیتا ہے، یہ تو نبی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، نبی کی ماں ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کو حکم دیا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی جھولی میں آئے، اور پھر اس سے پہلے جب وہ پل رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں، یا ان کے زیر اثر پل رہی تھی، تو تب بھی وہ باہر سے تالا لگا کر، حجرے کا تالا لگا کر جاتے تھے، واپس آتے تھے تو حضرت مریم کے پاس ہر قسم کے پھل حاضر ہوا کرتے تھے، اور وہ آ کے پوچھتے انا لکی ھذا، کدھر سے آیا یہ؟ قرآن کہتا ہے وہ جب دیکھتے تھے نا پھل، وہ کہتے میں باہر سے تالا لگا کے جاتا ہوں، اور انسان بھی یہی پہ نہیں ہے، میں تیرا رکھوالا ہوں اللہ کی طرف سے، میں تیرا نگہبان ہوں، محافظ مقرر ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پاس پھل کدھر سے آتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتی تھی ہو من عند اللہ، یہ اللہ بھیج دیتا ہے۔ یہ تو ولیوں کی خدمت ہے نا، نبیوں کی خدمت تو اس سے بڑھ کر ہے، یہ ولیوں کی خدمت انداز غیب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک، اسی دوران نمرود کو کوئی خیال آتا ہے، رات کو خواب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ابراہیم تو صحیح سلامت ہے۔ خواب میں اس نے کہا جی دوبارہ انتظام کرو، میں حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ جو اونچی جگہ اس کے لیے بنائی گی وہیں چڑھا، اور وہاں سے آواز دی ابراہیم کیا تم سلامت ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں سلامت ہوں۔ اندر سے آواز آئی ہاں میں سلامت ہوں، تو کیسے بچ گئے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر جس نے مجھے آگ سے بچایا۔ ھذا من فضل ربی، پڑھا کریں یہ بھی، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمتیں بے شمار ہے مجھ پہ جس نے مجھے بچایا۔ آپ فرمایا، آپ جب یہ فرما رہے تھے نا تو نمرود نے کہا کہ کیا آپ آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ آپ اٹھے اور ان دہکتے انگاروں جو ابھی 40 دن تک بھی ابھی وہ بجھے نہیں تھے، آپ انہیں دہکتے انگاروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے باہر نکلے۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ واقعہ ہے جس میں ایک نبی کی آزمائش تھی، کا عزم و استقلال دیکھا گیا کہ نبی چونکہ خاص مخلوق ہوتی ہے، اور خاص کا بھی اگر یقین اور ایمان اور ان کا عزم اور ان کا ارادہ اگر تھوڑا سا بھی ہل جائے تو پھر خاصوں والی لسٹ میں وہ نہیں رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے خلت کا کھلا سرفراز عطا فرمایا تھا، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اور اپنا دوست فرمایا تھا، پھر آزمائشیں بھی اسی طرح عطا فرمائی، اور پھر ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوتے گئے۔ جب باہر نکلے تو نمرود نے کہا کہ آپ میری سلطنت سے، میری بادشاہی سے دور چلے جائیں، میں آپ کو یہاں پہ، ہاں اس سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام جب آئے نا باہر، نمرود نے اپنے دربار سجایا دوبارہ درباریوں کے سامنے، آپ نے فرمایا تیرا رب کیسا ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور تو نے کبھی دیکھا رب کو؟ آپ نے فرمایا میرا رب ہر چیز کا مالک ہے۔ کہتا ہے کہ کون سی طاقت ہے اس کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے، قال اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، سنتا ہے میرے رب کی طاقت، میرا رب وہ ہے جو کسی کو مارتا بھی ہے، کسی کو جلاتا بھی ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو عام سی بات ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 غلام بلائے، اپنے دربار میں کھڑے کیے، ایک کو تلوار سے اس کی دوڑ لگا، اتار دی، اس کی گردن اتار دی، اور دوسرے کو زندہ۔ اس نے کہا دیکھ تیرا رب اگر مارتا جلاتا ہے تو میں بھی جس کو مرضی جلا دوں، جس کو مرضی مار دوں۔ آپ نے فرمایا اس بے وقوف نے اصل بات نہیں سمجھی، اس بے وقوف نے اصل بات نہیں سمجھی کہ رب کے جلانے اور مارنے سے مراد کیا تھا۔ آپ نے فرمایا چلو دوسرا سوال اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب ہمیشہ مناظرہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب دلیل ختم ہوتی ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے؟ لڑائی اور جنگ و جدل شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تو نکال مغرب سے، اگر خدا ہے تو میں تجھے مان دیتا ہوں، میرا خدا تو وہ ہے جو ہر روزانہ بغیر کسی ناغا کے، بغیر کسی چھٹی کے، بغیر کسی دیر کے اپنے مقررہ وقت پہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔
अगर तुझे रब होने का दावा है तो तू मगरिब से सूरज को निकाल के देखा। फबोहितल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। काफिर मबहूत हो गया, उसने कहा ये हुआ काम तो मुझे नहीं होता, रोब और दबदबा से सहम गया हजरत इब्राहिम के सामने। उसने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फासिक कौम को कभी हिदायत नहीं देता। ये जब मुनाजरा खत्म हो गया तो नमरूद ने हाथ जोड़े, उसने कहा मेरी सल्तनत में तेरी जगह नहीं है, अब मैं तेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता, लिहाजा आप चाहे इस मुल्क से, इस मेरी सल्तनत से बाहर तशरीफ। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी आजमाइश शुरू होती है। हजरत इब्राहिम बाबल से शाम की तरफ सफर और हिजरत करते हैं। आपके साथ आपके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे और उन्हें भी अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई थी। उनका नाम हजरत लूत था। और साथ आपकी चचा जाद, आपकी कजन, आपके चचा की बेटी हजरत सारा अलैहिस्सलाम, वो भी आप पे ईमान लाई और वो भी आपके साथ चली। और आगे जाके फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ आपका निकाह हो गया। आपने हजरत सारा के साथ शादी फरमा ली और हजरत लूत भी आपके साथ शाम में चले। शाम से फिर मिस्र में आपने कुछ अरसा वहां पे तबलीग की, दावत दी, तौहीद की। मिस्र में उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम अमर था, लेकिन मिस्र के बादशाह का जो तखल्लुस होता है वो फिरौन होता है। उस वक्त का फिरौन, एक तो फिरौन मूसा था, उस वक्त का जो फिरौन था उसका नाम अमर था। और जब उसको इतला हुई कि आपके इलाका में कोई एक शख्स परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीनो जमील खूबसूरत लड़की है, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बुराई के इरादे से उसने कहा कि उनको पकड़ के ले आया जाए। दरबार में हजरत सारा को पकड़ के ले आया गया। जब बादशाह ने, जब हुक्मरान ने बुरी नजर से हजरत सारा के करीब जाना चाहा ना, तो चंद कदम दूर जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत, जमीन में धंस गया। उधर से पुकारता है कि आप अल्लाह की नेक बंदी है, दुआ करें, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे, मैं आप दोबारा बुराई का इरादा नहीं करूँ। आपने फरमाया कि अगर ये मेरे होते हुए मर जाता है तो लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उसको जमीन से निकाला। लेकिन जो ही बुरा आदमी अपने बार बार उसी ज़हन के ऊपर होता है, दोबारा निकला तो फिर आगे बढ़ा कि मैं दोबारा उसके करीब जाऊं गलत नीयत के साथ, तो 3-4 कदम बाद दोबारा पहले से ज्यादा जमीन के अंदर धंस गई। दोबारा इल्तिजा की तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो इंतकाम नहीं लेते, वो माफ करने वाले होते हैं। क्या करते हैं? माफ कर देते हैं, वो इंतकाम नहीं लेते। तो हजरत सारा ने दूसरी मर्तबा भी माफ फरमाया। जब दूसरी मर्तबा माफ फरमाया ना, तो अब की बार उसे भी यकीन हो चुका था कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हूँ। उसने कहा कोई तो आज मैंने इतने अरसे बाद, इतनी जिंदगी बाद मैंने देखा है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है। तो उसने, हालांकि वो मानता नहीं था, लेकिन उसने अपनी लौंडी, कुछ रिवायत में है कि उसकी बेटी थी, लेकिन हकीकत असल वाक़या ये है कि उसकी जो लौंडी गुलाम और कनीज थी उसका नाम था हाजिरा। उन्होंने उस हाजिरा को हजरत सारा की खिदमत के लिए गिफ्ट कर दिया, तोहफे में दे दिया। और हजरत सारा को बड़े और तहाइफ दे के शाही खानदान से, शाही दरबार से रुखसत किया। जब हजरत इब्राहिम के पास गई तो सारा वाकया बयान किया और यह भी बयान किया कि हजरत हाजरा मुझे उन्होंने जो है वो खिदमत के लिए। अब फिर वहां से हिजरत की, मिस्र से दोबारा फलस्तीन अल कुद्स की तरफ हिजरत की। जब अल कुद्स पहुंचे तो हजरत हाजरा के साथ हजरत सारा के कहने पे, हुजूर हजरत इब्राहिम की पहली बीवी हजरत सारा थी, जो आपकी चचाजाद बहन थी, चचेरी थी, उनके कहने पे गुलाम के साथ हजरत सारा ने निकाह करवा दिया। तो औलाद नहीं थी। जब हजरत हाजरा के साथ निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने साल बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा था। हजरत हाजरा से जो उस काफिर बादशाह ने गिफ्ट के तौर पर गुलाम और कनीज करके वो हजरत सारा को दी थी, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा होने का शर्फ हजरत हाजरा को मिला। और फिर जब हजरत हाजरा के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो जाहिर है एक घर में 2 बीबियां हो तो उनके अंदर कोई ज़हनी इख्तिलात ना पैदा हो, ये मुमकिन नहीं। अंबिया के घर में भी ऐसा हुआ। हजरत सारा के दिल में ख्याल आया कि मेरी गुलाम और मेरी नौकरानी के घर में अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया, तो आपके दिल में थोड़ा सा जो है ये था अल्लाह की हिकमत के तहत। लेकिन बहरहाल पैदा हुआ तो आपने फरमाया इनको जा किसी और जगह छोड़ गया, इनको जा किसी और जगह छोड़। अब इसके बाद मक्का जो है वो आबाद होता है। ये फिर अगले जुमे में ये शरीर सुनाऊंगा कि इसके बाद मक्का आबाद होता है। कैसे आबाद हुआ? हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे, छोटा सा बेटा है
حضرت اسماعیل ایک ہی بیٹا تھا، اور اپنی جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ ان کو فلسطین سے اٹھایا اور مکہ کی یعنی سرزمین عرب کی دھرتی پہ جہاں اب مکہ ہے یہاں پہ وہ چھوڑ گئے، اور پھر یہ مکہ آباد ہوا، اور یہ سارا خانہ کعبہ کی تعمیر بعد میں ہوئی۔ اس طرف میں آؤں گا، حضرت سارہ علیہ السلام کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی رحم فرمایا، اور ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دونوں بیویوں سے بیٹے عطا کی، اور اللہ کے حکم اور اللہ کی عطا کے ساتھ دونوں بیٹے نبی بنے، حضرت اسحاق بھی نبی بنے اور حضرت اسماعیل بھی نبی بنے۔ فرق یہ تھا کہ حضرت اسحاق کی لڑی سے سارے بنی اسرائیل کے نبی بنے، اور حضرت اسماعیل کی لڑی سے ایک ہی نبی بنے جو امام الانبیاء نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمہارے لجپال نبی۔ حضرت اسحاق کی لڑی سے باقی نبی بنے، اور حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہمارے تمہارے پیارے نبی تشریف لائے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم کی جو سیرت طیبہ اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔